بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل التوراۃ والانجیل وزبور ورب ذل الحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنور وجہک المنیر وملکک القدیم یا حی یا قیوم اسألک باسمک العظیم یصلح بہ الاولون والآخرون یا حی بعد کل حی یا حی لا حی المحی الممیت الاحیاء یا حی لا الہ الا انت اللہم بلغ مولانا امام الہادی المہدی الکان بامریکہ صلوات اللہ علیہ مجمعین صلی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر مل کے صلوات سارے صحبان پڑھ دیں۔ کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں، قبلہ صاحب تشریف لے آئے اور میں ان کو سبق سنانے کے لیے 2-3-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ سیدہ کی عزت و عظمت پہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ کون بی بی سیدہ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بتول کہتے ہیں۔ جو ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھ پائے، میں شہزادی کنیت سے خیرات مانگوں گا کہ قبلہ حافظ صاحب کی موجودگی میں بڑے پیار محبت کے ساتھ میں نے جو پہلا جملہ کہا کہ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بتول کہتے ہیں، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم پوچھو حیدر علی کہ آخر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ تو پھر میں وہ دعویٰ کروں ہی کیوں کہ جس کی دلیل نہ ہو۔ تو جب میں قرآن کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا مالک عارف والا کہ عارف مومنین بیٹھے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کہہ تو دیا ہے کہ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بتول کہتے ہیں۔ پروردگار مجھے بتا کعبہ کتنا پاک ہے اور بتول کتنی پاک ہے۔ کعبہ کتنا پاک ہے، بھائی توجہ میری طرف رکھیں گے تو جملے کا لطف آئے گا۔ پروردگار مجھے بتائے کہ کعبہ کتنا پاک ہے، سیدہ کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن کے دروازے پہ دستک دی کہ ہمیں بتایا جائے کہ کعبہ، آپ جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے جملہ یہی کہتا رہوں گا کہ پروردگار ہمیں بتا کہ کعبہ کتنا پاک ہے، سیدہ کتنی پاک ہے، تو آواز توحید آئی کہ اب جب میں نے کعبے سے پوچھا کہ آپ بتائیں، جب قرآن سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، سیدہ کتنی پاک ہے، اب مجھے سداٹ کے مومنین کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں 105 اور کہاں کہاں کے گرد و نواح کے مومنین آ کے بیٹھ کے جملے سن رہے ہیں عظمت سیدہ کونین پہ۔ پہلا جملہ کیسے بھائی میں کہنے لگا ہوں جب میں نے پوچھا کہ قرآن کتنا پاک، یعنی قرآن سے پوچھا ہے کہ بتا کعبہ کتنا پاک ہے اور مجھے بتا کہ سیدہ کتنی پاک ہے، تو پھر قرآن کی آواز آئی وَإِذْ نَادَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ تو ہمارے گھر کو پاک کر، تو ہمارے گھر کو پاک کر، تو ہمارے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک کرنا ذمہ داری ابراہیم کی آ گئی۔ گھر اللہ کا تھا، گھر اللہ کا تھا، ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل کی آ گئی۔ میں نے کہا پروردگار اس کا مطلب ہے کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم اور اسماعیل میں طاقت ہے، تو مالک مجھے بتا سیدہ کتنی پاک ہے۔ پھر قرآن کا تیور ہی بدل گیا، قرآن کا لہجہ ہی بدل گیا۔ قرآن بول کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم اور اسماعیل میں طاقت ہے، سیدہ اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت۔ زندہ باد حیدری۔ اگلا جملہ سیدہ کی عزت و عظمت ہے، بڑی جلدی سے جملے کرنا ہوگا کیونکہ میں چاہتا نہیں کہ میں خود چاہتا ہوں کہ قبلہ پڑھیں اور آپ کو مستفید فرماتے رہیں ولایت امیر المومنین سے۔ سنیے گا، فرمایا مالک مجھے بتا کہ آخر جناب سیدہ کی جو عزت اور عظمت، فرمایا تحلیز عرش خدا سے افضل ہے جناب سیدہ کی تحلیز۔ نا 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 جملے آپ، کیونکہ میرے پاس لفظ ہوتے اور میں نے لفظ آپ کے سامنے پیش کر دینے۔ عرش خدا سے افضل ہے تحلیز سیدہ۔ تم مجھ سے پھر پوچھو کہ بھائی تم نے یہ دعویٰ کیا ہے، آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدہ کی تحلیز افضل ہے عرش توحید سے زیادہ۔ عرش پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، دردائیل رہتا ہے۔ سیدہ کی تحلیز پہ کون رہتا ہے؟ کمبر رہتا ہے، مقدار رہتا ہے، سلمان رہتا ہے، مالک اشتر رہتے ہیں، ہر یعنی کہ نوکر، لیکن کبھی بھی
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے مولا مجھے ایک دن کی چھٹی دے دے، ہم اوپر سے جا کے روٹی مانگ کے آ جاتے ہیں، ہمیں ایک دن کی چھٹی دے دے، ہم اوپر سے جا کے خدا سے کچھ مانگ لیتے ہیں، ہمیں ایک بار عرش پہ بھیج، ہم وہاں سے کچھ لے آتے ہیں بار بار۔ لیکن وہ آسمان والے بار بار کہتے ہیں، کبھی یتیم بنا کے، کبھی اسیر بنا کے، کبھی مسکین بنا کے سیدہ کی دہلیز پہ آتے ہیں۔ اب فرشتوں نے سیدہ کی دہلیز پہ آ کے سیدہ سے مانگ کے مفتی ملا کی زبان پہ شو ہے نگلی چھری پھیرنے لگا ہے، ملا کو دم سنا کے ڈانٹ تماچا دیا ہے کہ سنے زمانہ، سیدہ کی دہلیز سے مانگنا بدعت نہیں ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ سیدہ کی دہلیز سے مانگنا فرشتوں کی سنت ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ خدا نے کہا کہ جب حضرت مریم کی ماں جناب حنانہ نے منت مانی کہ میرے اللہ مجھے ایک بیٹا دے، میں تیرے گھر میں اسے چھوڑوں تیری خدمت کے لیے، زائرین کی وہ خدمت کرے گا، لیکن جب پروردگار ہو گیا کہ بیٹے کے بجائے بیٹی آ گئی، ماں پریشان ہوگی کہ پروردگار ماں نہیں منت تھی بیٹے کے لیے، دے بیٹی دی، اب کروں تو کروں کیا؟ فرمایا منت پوری کر، زندہ باد، فرمایا منت پوری کر۔ جب کہا منت پوری کر، کہا بیٹی ہے، فرمایا گھبرانی بطول ہے، اللہ اکبر بطول ہے، چھوڑا۔ جب اللہ کے گھر میں جناب مریم کو چھوڑا گیا، بیت المقدس میں بی بی آئی، تو اب اس کی کفالت کے لیے کسی کو تو مقرر کرنا تھا۔ پھر وہاں پہ بار کوئی کہتا ہمیں دے ہم اس کی خدمت کریں، کوئی کہتا ہمیں دے ہم اس کی پرورش کریں، کوئی کہتا ہمیں دے ہم اس کی پرورش کریں۔ پھر وہاں پہ قرہ ہوا، نام جناب زکریا کا نکل آیا جو رشتے کے اعتبار سے خالو بھی لگتے تھے۔ فرمایا جب ان کا آیا تو حضرت زکریا، کیونکہ معصوم کا معصوم ہی پال سکتا ہے، معصوم کو زندہ باد، یار تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، معصوم کو معصوم ہی پال سکتا ہے۔ جب اس کی کفالت کے لیے اب کیا ہوا، اب ہو تو یہ گیا کہ جیسے ہی حضرت مریم بیٹھ گئی مصلی پہ، حجرے میں جیسے ہی بیٹھی مصلی عبادت پہ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کی، حضرت زکریا نے باہر سے دروازے کو بند کیا، تالا لگا کے اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ پھر خیال آیا جسے میں چھوڑ کے گیا تھا، آخر اس نے کچھ کھانا بھی ہے، آخر اس نے کچھ کھانا بھی ہے، آخر اس نے کچھ کھانا بھی ہے، آخر اس نے کچھ کھانا بھی ہے۔ جلدی سے اپنے گھر گیا، جیسے ہی حضرت زکریا اپنے گھر میں پہنچے اپنی بیوی سے کہا جلدی سے کھانا تیار کر۔ کھانا تیار ہوا، جیسے ہی حضرت زکریا آئے تالا کھولا، دروازہ کھولا، حیرت ہی میں ہو گئی، رنگ ہی اڑ گئے کہ حضرت مریم کے پاس رنگ برنگے کھانے، بے موسمی پھل، رنگ برنگے کھانے۔ حضرت زکریا دیکھ کے کہتے ہیں باہر سے میں نے تالا لگایا تھا، باہر سے اندر آیا کوئی نہیں، تالا ویسا کا ویسا لگا ہے، تالا آ کے میں نے کھولا ہے۔ حضرت مریم کی طرف دیکھ کے کہا جب اندر کوئی آیا نہیں، باہر تو کوئی نہیں، یہ کھانے کہاں سے آ گئے، یہ کھانے کہاں سے آ گئے، یہ کھانے کہاں سے آ گئے؟ کتنا جملہ کہا، قرآن کہتا ہے حضرت مریم نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ پہلا فرق یہی نکل آیا کہ مریم کسے کہتے ہیں اور سیدہ کسے کہتے ہیں؟ جو جنت سے کھانے منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جو اپنے کھانے جنت بھیجے اسے زہرا۔ آخری جملہ اور آپ کے ذہن پہ تمام، آخری کا آخری فکرہ میرے بادشاہ امیر المومنین سے بندے نے پوچھا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بادشاہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ میرے بادشاہ امیر المومنین اٹھے اور اٹھ کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ میرا فضائل تو ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ میرا فضائل تو ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے۔ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی فرماتے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
औल अमर मिनकुम, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम नदअु कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्लु शैइन अहसैनहु फी इमाम मुबीन, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन हाजक फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अली फरमाते हैं, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। मैं कुरान की आयतों से कसीदा सुना रहा हूँ। फरमाया या अली, अली फरमाते हैं, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सु वस्सुहाहा वल कमरि इज़ा तलाहा वल नहारि इज़ा जलाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा। अली फरमाते हैं, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिह इस्मि रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा। अली फरमाते हैं, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अली फरमाते हैं, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते, अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युतीमुन अत्तामा अला हुब्बिही मस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। आरिफ वालों, तुम खिताबत सुनो, मेरा जोर सुनो, कुरान की आयतों का लुत्फ आए तो तुम उठ के नहीं बोलो तो ना थोड़ी है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फज्र। ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते, मेरी सोचा के लिए आयत आई इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, मेरे बच्चों के लिए आयत आई है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। ये फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। हसन हुसैन का तवीज़ बना है, सूरह फलक और सूरह नास तवीज़ है मेरे बच्चों का, और सूरह ज़माना सूरह यूसुफ मेरी जवानी है, सूरह बनी इसराइल मेरी कहानी है, सूरह यासीन मेरा कसीदा है, सूरह यूनुस में मेरे इख्तियारात है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, सुने ज़माना कायनात के रसूल ने उठ के कहा था लहमो का लहमी या अली जिस्मो का जिस्मी या अली रूहो का रूही या अली हर्बो का हर्बी या अली अदुवो का अदुवी या अली। ए अली, तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी रूह मेरी रूह है, मैं तू मैं हूँ। अली फरमाते हैं, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अली फरमाते हैं, सुने ज़माना आदम की तौबा मैंने कबूल करवाई, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। नूह की कश्ती को पार मैंने लगाया, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। इब्राहीम की आग को गुलजार बनाया, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। हजरत इब्राहीम की आग को गुलजार किया, हजरत इस्माइल को छुरी से बचाया, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। मूसा को जलवा दिखाया, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ईसा को मिसाई सिखाई, ये मेरा फजाइल तो है लेकिन मेरी सबसे बड़ी फजीलत नहीं है।